امام غزالی فرماتے ہیں کچھ زبان کا حق ہے، کچھ عقل کا تعلق ہے، کہیں دل کا تعلق ہے۔ زبان سے قرآن کو صحیح ادا کرنا، فاللسان یرتل، عقل سے سوچ کے پڑھنا، اس کا معنی کیا ہے؟ والعقل یترجم، دل سے پھر انسان کو راحت ملتی ہے کہ بس یہ حکم آ گیا اللہ کا، اس کو میں نے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ والقلب یتعظ، جب تک یہ چیزیں نہیں ہوتی اس وقت تک قرآن کی تلاوت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ بلکہ سلف صالحین تو یہ کہتے تھے جس شخص کو قرآن کی مثالیں سمجھ نہیں آتی کبھی اس کو اپنے نام کے ساتھ عالم نہیں لکھنا چاہیے۔ ہم تو دو لفظ پڑھ لیتے ہیں تو خواہش بن جاتی ہے ہمیں لوگ علامہ کہیں۔ پتہ ہے علامہ کا معنی کیا ہے؟ یہی ایک پریشانی ہے، قرآن سمجھا ہو تو کبھی یہ شوق بھی پیدا نہیں ہوتا۔ عالم عمرو بن مرہ بیان کرتے ہیں ما مررت بآیت من کتاب اللہ لا اعرفها الا احزنتنی، میں نے جب بھی قرآن کی کوئی آیت پڑھی اگر مجھے اس کا مفہوم نہ آتا ہو تو یہ مجھے غمگین کر دیتا ہے، کیونکہ میں نے اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے یہ پڑھا ہے وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اس چیز کو سمجھتے وہ یہ ہیں جو علماء ہیں۔ جب مجھے آیت سمجھ نہیں آئی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں عالم نہیں ہوں، یہ سلف کہتے تھے۔ اور یہاں حالت کیا ہے؟ یہاں حالت یہ ہے کہ ہاتھ کھڑا کروا کے بھی آپ پوچھ لیں، زیادہ نہیں 5 پاروں کا ترجمہ آتا ہے، 1000 لوگ بیٹھے ہوں گے، ویسے کتنے لوگ ہاتھ کھڑا کریں گے؟ اور اس سے زیادہ مصیبت اس بات کی معاشرے میں آ گئی، ایک ہے انسان نشے کا عادی، پنی پہ لگا ہوا ہے، آئس پہ لگا ہوا ہے، سارے لوگ ان کو برا کہتے ہیں، سارے لوگ ان کو برا کہتے ہیں۔ ایک اپنی خواہش کی پنی پہ لگا ہوا ہے، بس بلاؤ کسی کو، کوئی شعر شور سنائے، وہ جمعہ ہو وہ درس ہو، بیٹھے ہیں ٹھاٹ سے پروانے بیٹھے ہوئے، پوچھا جائے کہ کیا مسئلہ بیان ہوا، یہ تو پتہ نہیں ہے، چس آ گئی ہے۔ اور محمد عربی کا دین کیا بتاتا ہے؟ المطالب العالیہ کی روایت یاد رکھیے 363، اذا رأیتم الشیخ، چھوٹا موٹا آدمی نہیں، جب تمہیں کوئی شیخ نظر آئے، ينشد الشعر فی یوم الجمعہ، جمعے کے اندر شعر پڑھتا ہوا کو بہت بڑا انسان نظر آئے، عام عالم نہیں کا، شیخ کا ہے، فَاقْرَعُوا رَأْسَهُ بِالْعَصَا، اب میں اس کا ترجمہ کیا کروں؟ لاٹھی اور ڈنڈے کے ساتھ اس کے سر کو کھٹکھٹاؤ۔ لیکن ہمارا ایمان کہاں جائے گا؟ ہمارا وہ نشے کا جو مزاج بنا ہوا ہے، چسکولا ہونے کا، وہ کیسے پورا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال جمعے پڑھائے ہیں، دعوت دی ہے، اور ان میں جمعے بھی پڑھائے ہیں، درس بھی دیے ہیں، کتابیں موجود ہیں۔ کسی ایک جمعے کے اندر اللہ کے رسول سے کچھ شعر ثابت کر سکتا ہے؟ کسی ایک جمعے؟ محمد مصطفیٰ نے 23 سال دعوت دی ہے، سارے کے سارے ہمارے محترم ہیں، یہ بھی ہیں یہاں موجود نہیں ہیں۔ کوئی مائی کا لال ثابت کر سکتا ہے کہ 23 سال میں اللہ کے رسول کا درس اور تقریر ہو، کسی نے نعرہ لگایا؟ مزاج کیا ہے؟ کیونکہ قرآن سمجھ نہیں۔
اور حیرانگی اس بات پہ ہوتی ہے کہ قرآن کی محفلیں بھی قائم کی جاتی ہیں، قرآن کی محفل میں تو قرآن کو سننا چاہیے نا، وہاں بھی یوں لگ رہا ہے کہ کرکٹ میچ ہو رہا ہے، اب وہ نہ جانے کیا کہتی ہیں، چھکا لگا ہے اور چوکا لگا ہے، اچھل رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، بازو کھڑے ہو رہے ہیں، یہ بھلا مسلمانوں کی عادتیں ہیں؟ صحابہ کرام کے بارے میں سلف کیا لکھتے ہیں؟ کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرئ علیہم القرآن تدمع اعینہم وتقشعر جلودہم، صحابہ تو جب قرآن سنتے تو ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی رم جم جاری ہو جاتی اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ اللہ ذو الجلال کا یہ کلام ہے۔ سکول کالج کے اندر مخلوق کی بنائی ہوئی کلام کو پڑھنے والا ترانہ پڑھتا ہے، جہاں کسی کا پاؤں اٹھا ہی رہ جاتا ہے، رکھتا نہیں ہے۔ لیکن یہی انسان جو اپنے آپ کو تہذیب و تمدن کا بڑا پیکر سمجھتا ہے، قرآن کی بات ہو رہی ہوتی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے اور گپے مار رہا ہوتا ہے، اللہ ذو الجلال کی کلام کی کیا قدر ہوتی ہے؟ اصل سبب یہ ہے کہ جب تک قرآن کو سمجھتا نہیں انسان، اس کے خزانوں سے واقف نہیں ہوتا، اس کے اندر تبدیلی نہیں آتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج بھی عرب قرآن پڑھتے ہیں، جہنم کی آیتیں آ جائے ان سے آگے گزرا نہیں جاتا، اور یہاں جہنم کی آیت بھی کوئی حضرت قاری صاحب پڑھ لے تو آگے بیٹھنے والے کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، موج ہو جائے گی جہنم میں، کیونکہ سمجھ ہی کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں کہ اس نے پڑھا کیا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی فہم جس کے پاس نہیں وہ عالم نہیں ہوتا۔ علامہ تو ویسے بھی ایک بہت بڑے انسان کو کہتے ہیں، جو علم کے اندر کمال کا وہ انسان ہے کہ جس کو اللہ ذو الجلال نے علم کی گہرائیوں سے، ڈیپتھ سے نوازا ہوتا ہے، عام آدمی کو تو کہتے ہی نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لیں عرب میں جتنے بڑے علماء ہیں، سوائے ایک دو کے جو مفتی ہیں، پورے عرب میں سب سے بڑے، ہو سکتا ہے کہ وہاں وہ لکھیں، وگرنہ کسی کے ساتھ آپ کو یہ لفظ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں اس کا معنی کیا۔ قرآن مجید کی فہم یہی وہ اصل چیز ہے جس سے انسان اہل قرآن بنتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک بات کہی ہے جو میں آپ کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کروں گا، اور آج یہ چمکتے ستارے قرآن حفظ کر کے سعادت حاصل کر چکے ہیں، ان کے لیے سبق بھی ہے۔ ينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا محزونا حليما حكيما سکیتا۔ جس بندے کے اندر 5 یہ صلاحیتیں نہیں، دھوکہ ہے، جتنا دینا چاہتا ہے اپنے آپ کو دے لے، وہ اہل قرآن کی صف میں نہیں۔ نمبر 1، میں ہاتھ تو نہیں کھڑا کرواؤں گا، بس سوچ دیجئے گا، اس مہینے میں قرآن پڑھتے یا آخرت کو یاد کرتے، قبر کی فکر کرتے، اللہ کے خوف سے کتنی مرتبہ رونا آیا ہے؟ اہل قرآن اس کو کہتے ہیں جس کو اپنی کمی کوتاہی پہ رونا بھی آتا ہے۔ محزوناً، معاشرے کے اندر انحراف، برائیاں، بےراروی، ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے غمگین ہوتا ہے۔ دل سے سوچئے، ہمیں رونا اس لیے تو آتا ہوگا کہ مال کم ہو گیا ہے، مال نہیں ہے، غم یہ تو آیا ہوگا میرے بچوں کا فیوچر کیا بنے گا، پتہ نہیں اب کاروبار چلے گا کہ نہیں چلے گا۔ کبھی یہ بھی درد اٹھا ہے کہ میرے گھر والے جو نماز نہیں پڑھتے، رشتہ دار، تعلق والے، میرے علاقے، محلے، بستی اور شہر کے لوگ، مسلمان جو نماز نہیں پڑھتے، جن کا تعلق اللہ سے نہیں ہے، ان کا کیا بنے گا؟ کبھی اس پہ بھی غم آیا؟
یہی تو درد ہوتی تھی صحابہ کو. صحابی آ کے کہتے اللہ کے رسول ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، بس ایک ہی بات پوچھنا چاہتا ہوں. پوچھا میرے صحابی کون سی بات؟ کہا یہ وہ بات ہے احزنتنی واسقمتنی وارحقتنی، اس نے مجھے غمگین بھی کر دیا، بیمار بھی کر دیا، توڑ کے رکھ دیا. میرے صحابی کون سی بات؟ کہ اللہ کے رسول بات بتائیے کہ میں جہنم سے کیسے بچ سکتا ہوں، جنت میں کیسے جا سکتا ہوں. فکر دیکھیے نا، درد دیکھیے نا، کرب دیکھیے نا کہ میں جہنم سے کیسے بچ سکتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر علاج بتایا تھا اس کا کہ عبادت کرو، شرک نہ کرنا، نماز کی پابندی کرو، رشتہ داروں کا خیال کرو. تو اہل قرآن جو اپنی کمی کوتاہی پہ روتے ہیں اللہ کے سامنے، جو غمگین ہوتے ہیں برائیوں کو دیکھ، حکیماً حکمت سے لبریز باتیں کرتے ہیں، کبھی بھی معیار سے گری ہوئی باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتے. حلیماً بردبار ہے. حلم بردباری، ٹالرنس، ان جیسا آپ کو دنیا میں کہیں نظر نہیں آئے. اور پانچویں بات سکیتاً، وہ دنیا کو بھی سکون دیتے ہیں اور خود بھی سکون میں رہتے ہیں. نہ ان کی زندگی میں افراتفری ہوتی ہے، نہ ان کے ساتھ رہنے والوں میں افراتفری ہوتی ہے. اسی 1400 سال کی تاریخ ہے، آپ کو دنیا کی کوئی کتاب نظر نہیں آئے گی جس میں لکھا ہو کہ اہل قرآن میں سے اس نے سوسائڈ کیا ہو، خودکشی کی ہو. خودکشی کینیڈین کرتے ہیں، امریکن کرتے ہیں، جاپنیز کرتے ہیں، چائنیز کرتے ہیں. کیوں؟ سب کچھ میسر ہے، دل کا سکون میسر نہیں. یہ سکون اللہ نے رکھا ہی ہے تو اپنی کلام میں رکھا. وَلَا يَنبَغِي أَن يَكُونَ صَخَّابًا وَلَا صَيَّاحًا وَلَا حَدِيدًا. اہل قرآن چیختے چلاتے آپ کو نظر نہیں آئے گا. بدتمیز لوگوں کو اہل قرآن نہیں کہتے. یہ عبداللہ ابن مسعود میرز بیان کر رہے ہیں. اس لیے وہ کہا کرتے تھے قفوا عند عجائبہ وحرکوا بہ القلوب. لوگوں قرآن پڑھا کرو، اس میں اللہ نے جو خزانے، جو عجائب بیان کیے وہاں رکا کرو، دل کو حرکت دیا کرو کہ میں کہاں کھڑا ہوں. آج دل کو تو حرکت کوئی نہیں دیتا، سارے جسم کو حرکت دینا شروع کر دیتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو قرآن پڑھایا تو کیسے پڑھایا؟ صحابی کہتے ہیں كان الرجل منا اذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. صحابی کہتے ہیں ہم میں سے ہر شخص 10 آیتیں پڑھتا، جب تک ان 10 آیتوں کے معنی کو سمجھ نہ لیتا، اس کے مطابق عمل نہ کر لیتا تو 11ویں آیت نہیں پڑھتا. اور ساتھ کیا کہتے ہیں؟ فَتَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ وَالْعَمَلَ مَعًا. ہم نے صرف قرآن نہیں پڑھا اللہ کے رسول سے، قرآن کے ساتھ عمل بھی سیکھا ہے، اور دونوں چیزیں اکٹھی لے کے چلتے. میرے لیے تو حیرانگی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ بھی حیران ہوں گے. ہو بندہ حافظ قرآن اور قاری قرآن اور فرض نماز پہ سویا ہوا ہو، کوئی میچ ہے اس چیز کا آپس میں؟ امام احمد بن حنبل تو رات کی تاریکی میں سفر سے واپس آئے، حدیث پڑھانے والے سب سو گئے، یہ اٹھ کے تہجد پڑھ رہے. پوچھا یہ کیا؟ اب سو جاتے نا، آرام کر لیتے. کہتے ہیں جو حدیث پڑھنے پڑھانے والا ہے اور رات کو تہجد نہیں پڑھتا، انہو لرجل سوء، یہ تو گندے انسان کی علامت ہے. اب اس کا ترجمہ پڑھیے ذرا. یہاں تو قرآن پڑھنے والے اور قرآن پڑھانے والے اللہ نہ کرے کوئی ایسے نہ ہی ہوں
نماز فرض ہو رہی اور وہ سو رہے ہوں، کیا مطلب؟ کیا یہ بلہ لگوانے کے لیے حفظ کیا تھا؟ وہ جانتا ہے اللہ کس لیے میں نے کام کیا۔ اور صحیح بخاری کی روایت یاد رہنی چاہیے، جب معراج پہ اللہ کے رسول گئے، ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، دوسرا پتھر لے کے سر پہ کھڑا ہے، فَيَسْلَغُ رَأْسَ، سر پہ پتھر مارتا ہے اور بیٹھے ہوئے انسان کا سر کچل دیتا، وَيَتَدَحْدَهُ الْحَجَرُ هَا هُنَا، پتھر لڑکتا ہوا آگے چلا جاتا، پھر اس کو پکڑتا ہے، پھر مارتا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے بد نصیب جس کو اتنا عذاب مل رہا ہے؟ جواب ملا الذي يأخذ القرآن ويرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، یہ وہ ہے جس نے قرآن تو پڑھا ہے لیکن فرض نماز پہ سویا ہوتا۔ میں سوال کرتا ہوں، یہ جو فرض نماز کے وقت سویا ہوا ہے، اس کی فلائٹ ہو تو سویا رہے گا؟ اس نے کسی آفس میں جانا ہو تو سویا رہے گا؟ اس نے دکان کھولنی ہو تو سویا رہے گا؟ اگر پھر بھی سویا ہے تو پھر تو مغفل ہوا۔ اگر اس وقت یہ جاگتا ہے تو سمجھ لو یہی تو دنیا داری ہے۔ اس کو آپ دینداروں کی صف میں اور اہل قرآن کی صف میں کیسے شامل کر سکتے؟ عصر کی نماز جس کے بارے میں صلاۃ الوسطیٰ کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فاتہ صلاۃ العصر، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، وَكَأَنَّمَا بُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اس کے خاندان کا ایک ایک فرد، ایک ایک بچہ مر گیا اور اس کا مال کا ایک ٹیڑی پیسہ اور ایک پینی نہیں بچی۔ جتنا نقصان یہ ہے اتنا کسی کی عصر کی نماز رہ جانے کا نقصان۔ 2 سے 3 ہزار روپے کا نقصان برداشت کرنے کے لیے کوئی دکاندار تیار نہیں، لیکن عصر کی نماز ضائع ہو جائے اسے پرواہ نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں ہم نے تو قرآن حفظ کیا ہوا ہے، ہم نے تو پڑھا ہوا ہے۔ جب تک اس قرآن کو سمجھیں گے نہیں، یہ چیز سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری سٹینڈنگ کیا ہے اور ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ اس لیے اللہ جلال نے فرمایا ہے هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ ایک تو قرآن سمجھتے نہیں، اور اس سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ چلو خود نہیں پڑھ سکے تو کم از کم یہی کام کر لو، پڑھنے پڑھانے والوں کے دست و بازو بن جاؤ۔ لیکن ہوگا کیا؟ دنیا جہان کے کام پہ پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں گے، ان سے کہا جائے قرآن والوں پہ خرچ کرو، طلباء پہ تیار نہیں ہوں گے۔ ایک موقر ادارہ ہے پولیس کا، انتظام سنبھالتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ وہاں سے آرڈر آ جائے کہ 5 لاکھ کا چیک بھجواؤ، 1 منٹ میں آئے گا۔ کہا جائے بچے ہیں ان کی تعلیم کا بندوبست کرو، اچھا سوچتے ہیں۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ، یہ منافقوں کا رویہ ہے۔ وہ کہتے تھے جو صفہ پہ بیٹھے صحابہ ہیں نا اللہ کے رسول کے پاس، ان پہ خرچ نہ کرنا، حَتَّى يَنْفَضُّوا۔ قرآن آگے کہتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کے خزانے تو اللہ ذوالجلال کے پاس ہیں۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، منافق جو ہے اس بات کو سمجھتے نہیں۔
نو ڈاؤٹ کسی کی مدد کرنا اجر ہے. دسترخوان کھلا لگا ہو بازاروں میں کسی نام پہ بھی، سب لوگ پیسہ دیں گے. میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن حدیث کے الفاظ سنانا چاہوں گا. لا یأکل طعامک الا تقی، تمہارا کھانا صرف متقی کھائے، کیونکہ تم حلال کماتے ہو نا، تو تمہارا کھانا متقی کھائے. ولا تصاحب الا مؤمنا، تم دوست بناؤ تو صرف مومن آدمی کو دوست بناؤ. جہاں 10 لوگوں کی ضرورت پوری ہو رہی ہوتی ہے، وہاں اس سے زیادہ لوگ جو ہے ان کے لیے آپ سہولت کار بھی بن رہے ہوتے ہیں. وہ بھی وہاں بیٹھ کے کھانا کھا کے اپنی اس برائی پہ لگے رہتے ہیں. کوئی چرس پینے والا ہے، کوئی کہاں ہے. ہمارے ذہن میں بس ایک پٹی پڑھا دی گئی، انسانیت کی خدمت ہونی چاہیے. کون اس کا انکار کرتا ہے؟ دین کو پریورٹی دینی چاہیے. میں اگر حلال کماتا ہوں، لا یأکل طعامک الا تقی، یہ محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے. تمہارا یہ حلال کا لقمہ صرف متقی کھائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کی بات میں سناؤں، آپ زیادہ پریشان نہ کہیں ہو جائیں. جب ایک دعوت کی تو ایک ایسا شخص آ گیا. کھانا انسان اپنی ضرورت کے مطابق کھاتا ہے، تو وہ کھائی جا رہے. تو عبداللہ ابن عمر کہنے لگے دوبارہ اس کو نہ لے کے آنا. جس کو ادب و آداب نہیں ہے، جس نے صرف زندہ ہی کھانے کے لیے رہنا ہے، اس کا کیا ویژن ہے، اس کا کیا زندگی کا مقصد ہے؟ اس لیے زندہ رہو کہ میں نے اللہ ذو الجلال کی عبادت کرنی ہے. اس کے لیے کھانا تو پڑتا ہے انسان، لیکن صرف شوق یہ ہو کہ میں زندہ اس لیے ہوں کہ میرا کام کھانا ہے. او میرے بھائی، کتنا کو کھا لو گے؟ اگر زیادہ کھانے کے لیے انسان کو پیدا ہوتا تو کم از کم پیٹ تو بھینس جتنا اللہ کو لگانا چاہیے تھا نا. اس مقصد کے لیے تو اللہ نے پیدا نہیں کیا. قرآن مجید کی فہم جو محروم ہوتا ہے وہ منافقین کی صف کی طرف سفر کر رہا ہوتا ہے. قرآن اثر کرتا ہی نہیں جب تک اس کو سمجھا نہ جائے. اس لیے قیامت کے دن تو یہ کہے گا آج نہیں مانتا. 50 سال ہو گئے، 60 سال زندگی گزر گئی، لیکن قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا. امریکہ سے ایک شخص آیا اور کہتا ہے جی میں آپ سے قصہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. جی فرمائیے. میں مسلمان تھا، مجھے بڑا ناز تھا کہ میں بڑا چیمپئن ہوں مسلمانوں کا. ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، کچھ چند گورے آئے، انہوں نے کہا کہ یہ لائن بنا کے کھڑے ہوئے کیا ہے؟ تو میں نے کہا یہ نماز پڑھ رہے ہیں. کہتے ہیں ایک آدمی آگے بھی کھڑا ہے. میں نے کہا وہ ان کو لیڈ کر رہا ہے، امام. اچھا وہ کچھ بول بھی رہا ہے. میں نے کہا وہ قرآن پڑھ رہا ہے. کہتے وہ قرآن کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے. تو اس نے اگلا سوال کیا وہ اللہ سے کیا باتیں کر رہا تھا؟ تو مجھے ترجمہ تو آتا نہیں تھا. میں نے ٹالنے کے لیے کہا کہ امام سے آپ کی ملاقات کرواتے. امام محترم سے ملاقات ہوئی، پوچھا اللہ سے باتیں کر رہے تھے تو کیا کر رہے تھے؟ کہتے مجھے تو پتہ نہیں ہے. تو وہ کہا لگا کے کافر کہنے لگے واہ کیا مسلمان ہے، اللہ سے باتیں بھی کرتے ہیں اور یہ بھی پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. کہتے اس دن مجھے سمجھ آئی کہ میں کتنا غلطی پہ ہوں. آج میں آیا ہوں تو پورا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ کے آپ کے پاس آیا ہوں. کتنی بڑی نعمت سے میں محروم ہوں. قرآن مجید کی فہم جب تک نہ ہو تبدیلی نہیں آئے گی. قیامت کو کہنا پڑے گا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. کاش ہم نے دنیا میں باتیں سنی ہوتی، سمجھی ہوتی کہ یہ قرآن کیا کہتا ہے، آج جہنم کا ایندھن نہ بنتے. اور اللہ ذو الجلال فرماتی ہے دوسری جگہ
وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ ہم قیامت کے دن جہنم بھریں گے تو ان لوگوں سے جن کو دل تو دیے لیکن اس کا فائدہ نہ لیا، انہوں نے عقل دی، دل دیا لیکن سمجھے نہیں ہے، کان بھی دیے، بس اوقات عام لوگوں سے ان کے کان بڑے ہی ہوں گے لیکن وہ حق بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آنکھیں بھی دی ہم نے، وہ ناز بھی کرتے ہوں گے کہ ہماری آنکھیں بڑی موٹی ہیں لیکن حق بات کو دیکھنا انہیں پسند نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات ان آنکھوں سے حرام کو دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ ساتھ اللہ نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیا، اولئک کالانعام، یہ انسان تو کہتے ہیں ان کو انسان ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے جو قرآن نہیں سمجھتے، حق کو نہیں پہچانتے، نہیں سنتے، یہ جانور نما ہیں، کالانعام، بلکہ اگلا لفظ کیا آ گیا، بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، یہی دین سے غافل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں پلنے والا انسان سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت گزار، جن کی جھولی میں سیدنا حسن بصری تھے، وہ کہا کرتے تھے، رحم اللہ عبدا عرض نفسہ وعملا علی کتاب اللہ، اللہ رحمت کی برکھا برسائے اس بندے پر جو اپنے آپ کو بھی اپنے عمل کو بھی قرآن پہ پیش کرتا ہے۔ اگر تو قرآن کے موافق اس کا عمل ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، حمد اللہ وسألہ المزید، فوراً اللہ کا شکر کرتا اور کہتا ہے یا اللہ اور توفیق عطا فرما۔ اور اگر قرآن کے مخالف ہوتا ہے فوراً توبہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو ہی سرزنش کرتا ہے میں کہاں کھڑا۔ دیانتداری سے بتائیے، کچھ لوگ تاش کھیلتے ہیں، کچھ شراب کی محفلیں جماتے ہیں، حدیث کہتی ہے جہاں شراب ہو اس دسترخوان پہ مسلمان نہیں بیٹھتا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں نجس ہیں۔ کہیں گلی محلے کے موڑ پہ بیٹھے ہوتے ہیں منحرف لوگ، کہیں ڈیرے پہ بیٹھ کے گپے لگ رہی ہیں، ساری رات بیٹھے ہیں۔ اب ان ساری چیزوں کا آلٹرنیٹ جو دشمن نے ہمارے ہاتھ میں دے دیا، موبائل ہے ہاتھ میں۔ قسمت نہیں ہے کہ میں آج پہلا پارہ ترجمے سے پڑھوں، کل دوسرا شروع کروں گا، چلو ایک مہینے میں پارہ پڑھ لوں۔ 6 گھنٹے مخلوق کی باتیں، دنیا جہان کی غلیظ باتیں دیکھنے سننے میں وقت لگا لیتے ہیں، لیکن قرآن کا ترجمہ اور قرآن پڑھنے کی طرف شوق نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی روشنی میں فرمایا تھا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کتنے لوگوں کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا یا رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، میری آنکھیں تو بڑی اچھی تھی، آج میں اندھا کیسے ہو گیا؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی آیتیں تمہارے پاس آئیں، تم نے ان کو بھلا دیا، آج ہم نے تمہیں بھلا دیا۔ یبعث الناس علی ما ماتوا، انسان جس حالت میں فوت ہوتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ میرا ایک سوال ہے اپنے بھائیوں سے، آپ میرے لیے بہت ہی پیارے ہیں، دیانتداری سے بتائیے،
جو سجدے میں فوت ہوگا سجدے میں اٹھے گا، احرام باندھا ہوا ہے فوت ہوگا قیامت کو اٹھے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ جو فلم دیکھ رہا ہوگا تو کیسے اٹھے گا؟ جو دنیا کی ہی غلاظت بری باتیں سن رہا ہوگا کیسے اٹھے گا اگر موت آ گئی؟ ان آنکھوں سے حیا باختہ چیزیں دیکھتا ہوا موت آ گئی کیسے اٹھے گا؟ یہ بتائیے کیسے اٹھے گا؟ اللہ سے آپ معافی طلب کرنی چاہیے، یا اللہ ہم سب کو موت اچھی عطا فرما، ایسی کیفیت میں کہ جب ہم اللہ کے قریب ہوں۔ قرآن مجید کی فہم جب انسان کو ملتی ہے تو وہ روئے زمین پہ جتنے لوگ ہیں سب سے محبوب اللہ کے ہاں وہ بن جاتا ہے۔ احب الخلق الی اللہ اعلمہم بما انزل۔ مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں سب سے پیارا اللہ کو وہ لگتا ہے جس کو یہ پتہ ہے کہ یہ قرآن کی آیت کیسے نازل ہوئی، کس کے لیے ہوئی، اس کا مفہوم کیا۔ آج 8 ارب لوگ ہیں، اگر آپ سب میں سے پیارے اللہ کے بننا چاہتے ہیں تو اس قرآن کو سمجھنا ہوگا، جاننا ہوگا کہ اس کا سبب نزول کیا ہے۔ آپ دھوکوں سے بھی بچ جائیں گے، اللہ کے محبوب تو بنیں گے۔ آپ نے کہا اس دھوکہ کیا ہے؟ میں ایک دھوکہ آپ کو بتاؤں۔ آپ جب فارغ ہوں جمعے کے بعد تو دیکھیے گا سورۃ الاعراف مکی ہے۔ کیا ہے؟ سورۃ فصلت مکی ہے۔ مکہ میں نماز فرض نہیں ہوئی، کہاں ہوئی ہے؟ مدینہ، 2 ہجری۔ مکے والے جب قرآن سنتے تھے تو کہتے تھے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ۔ کافر کہتے تھے اس قرآن کو نہ سنو، شور ڈالو، لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، تم غالب آ جاؤ گے۔ ان کے مقابلے میں اللہ نے مومنوں کو کیا کہا؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جایا کرو، غور سے سنا کرو۔ یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ مکے۔ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ کافروں نے یہ کہا کہ شور ڈالو، مومنوں کو کیا کہا گیا؟ خاموش ہو جاؤ، غور سے سنا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، جو سورۃ الفاتحہ نماز میں نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کی نماز نہیں ہے۔ نماز کہاں فرض ہوئی؟ مدینہ میں۔ جب کوئی سورۃ الفاتحہ پڑھنا چاہے تو کیا کہتے ہیں؟ نا نا نا، سورۃ الفاتحہ نہ پڑھنا، دیکھو قرآن میں آیا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ۔ کافروں کی آیتیں اٹھا کے کہاں لگا دی؟ مسلمانوں۔ اس وقت تو نماز تھی نہیں۔ جب تک آپ قرآن کو نہیں سمجھیں گے، یہ لوگ جو قرآن سنت کے منہج کو پسند نہیں کرتے، بدعات کو معاشرے میں پھیلاتے ہیں، ان کے وار سے بھی نہیں بچ سکتے آپ، کیونکہ قرآن کھول کے وہ دکھاتے ہیں اور اگلے بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کیا دکھا رہا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، یہ مکے کی بات ہے، کافروں کی بات ہے، جس کے مقابلے میں مومنوں کو کہا گیا کہ خاموش رہو اور غور سے سنو، کیونکہ کافر کہتے تھے شور مچاؤ تاکہ یہ قرآن کوئی سنے ہی نہ، اس کا نماز کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اسی محمد مصطفیٰ نے فرمایا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ پھر کیا کہیں گے؟ نا نا نا، امام جو ہے وہ جو پڑھ رہا ہے تو آپ کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرے پیارے بھائی، امام تو سجدہ بھی کرتا ہے، رکوع، تو آپ بیٹھ جاؤ پیچھے کرسی پہ، مسجد میں تو آگے ہو، جب سلام پھیر جائے جزاک اللہ امام صاحب میں جا رہا ہوں، آپ نے نماز تو پڑھ دی تو یہ بھی کر لیا۔ آپ فتنوں سے بچیں گے، دنیا جہان کے جھوٹ جو دنیا میں پھیلائے جا چکے ہیں ان سے بچیں گے۔ کب؟ جب قرآن پڑھیں گے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، قرآن کی آیت ہے کہ نمونہ اللہ نے بنایا پوری کائنات کے لیے، تو کس کو؟ محمد مصطفیٰ۔ کس کو؟
محمد مصطفیٰ۔ نمونہ کیا بتاتا ہے؟ جس مبارک ہستی کے متعلق صحابی بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، صحیح مسلم میں، کوئی کتاب اٹھائے، آپ جب اللہ کے رسول نماز پڑھتے تو کان اذا قام الى الصلاة کبر ورفع یدیہ حذو منکبیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے، ایک نہیں 210 روایتیں ریکارڈ پہ۔ ہاتھ کہاں تک اٹھاتے؟ قرآن کہتا ہے نمونہ ہے اللہ کے رسول، کوئی اور نہیں۔ اور اس ہستی کے بارے میں صحابی بخاری کی روایت کر رہے ہیں، یا کندھوں کے برابر یا کانوں کے لو کے برابر۔ جھوٹ کیا پھیلایا گیا؟ اور نہیں بھائی مولانا یہ بات نہیں ہے، اصل میں شروع میں لوگ بت چھپا کے لے آتے تھے بغلوں میں، تو اس لیے حکم ہوا تھا، بعد میں پھر منسوخ ہو گئی۔ میں سوال